السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام وہ جن سے اللہ راضی ہوا کے ساتھ کول سکندر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم سب کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ رمضان کا برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کے لیے کوئی ایسا مختلف قسم کا پروگرام پیش کریں کہ جس کے بارے میں آپ پہلے نہ جانتے ہو، اور اس چیز کے بارے میں جب میں نے اپنے گھر والوں سے بھی اس بات پہ ڈسکشن کی تو سب لوگوں نے کہا کہ ایسا پروگرام ہونا چاہیے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ اس اسلام کے لیے لوگوں نے کیا کیا کوششیں کی، کس کس طریقے سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو اس لیے ہم یہ سیریز لے کر آئے ہیں جس پہ ہم ہر روز آپ کو ایک صحابی کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ ناظرین، ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ہی ہمیں ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں قرآن ایک گائیڈ بک نہیں دے دی بلکہ ساتھ ایک رہنما بھی دیا جس نے ہمیں قرآن پر عمل کرنا سکھایا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہر عمل، اقوال، افعال کو قرآن کے مطابق ہی کیا، اور وہ تھے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مشن مکمل کرنے کے لیے 7 بہترین ساتھی دیے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، افعال سے، اعمال سے اپنی زندگی کو بدل دیا۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمیں سنت و بدعت میں فرق سمجھ آتا ہے۔ ناظرین، صحابی ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پائی اور اسی ایمان پر وہ لوگ فوت ہو گئے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے، ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ ہم جانیں گے اس سیریز میں کہ ان کے کیا عقائد تھے، ان کی عبادات کیسی تھیں، ان کے آپس کے معاملات کیسے تھے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے، ہمارے بچوں کے رول ماڈلز ہیں۔ اور ان صحابہ کے اندر بھی ناظرین بہت درجات تھے۔ سب سے بڑا درجہ جس صحابی کو دیا جاتا ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ناظرین، آج ہم جانیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا اگر میں کسی کو جانی دوست بنانے والا ہوتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں۔ آپ کا اصل نام عبداللہ تھا، آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا قریش کے 10 معزز ترین گھرانوں میں سے ایک گھرانہ تھا جس کا نام تھا بنو تیم بن مرہ۔ آپ مردوں میں سے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھے، اور آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کے والد، آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا سب صحابی تھے۔ آپ کی بہت ایک خاص بات تھی کہ آپ عالم النساب تھے، یعنی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جینیالوجی، اس کا علم رکھتے تھے۔ لوگوں کو جب اپنے نسب کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے دوست تھے، اور دوست ناظرین وہی ہوتے ہیں جس سے آپ کی بہت ساری کوالٹیز یا آپ کا اخلاق ملتا جلتا ہو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کا اخلاق بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت رکھتا تھا۔ قریش کے دیگر لوگوں کی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تجارت میں بہت برکت عطا فرمائی تھی۔ آپ نہایت امانت دار، دیانت دار اور حسن معاملہ کی دور تک لوگوں میں آپ کی شہرت تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دوست نہیں تھے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کا دفاع کرنے والے تھے، آپ کے محافظ تھے، آپ پر مال خرچ کرتے تھے، آپ کے غمخوار تھے، اللہ کے رسول کے مددگار تھے، اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی
تو آپ نے بلا جھجک اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں ہی بڑے بڑے صحابہ بھی اسلام لے کر آئے، جیسے حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جرحہ جیسے جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ اسلام لے کر آئے تھے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب کب ملا تھا؟ کہتے ہیں کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جبریل علیہ السلام مسجد الاقصیٰ تک لے گئے اور پھر آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جب دوسرے دن آپ واپس آئے اور لوگوں کو بتایا کہ آپ مسجد الاقصیٰ اور آسمان کی سیر کر کے آئے ہیں، تو لوگوں کے درمیان اس بات پر چیمگوئیاں شروع ہو گئی۔ لوگ دوڑتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کو پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے دوست کیا فرما رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ تک اور آسمانوں کی سیر کر آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا واقعی وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں؟ تو بتایا گیا واقعی وہ یہی فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے یہ بات فرمائی ہے تو یقیناً سچ فرمائی ہے، اور میں ان کی اس بات کو بلا جھجک قبول کرتا ہوں۔ کفار یہ سن کر بہت تعجب میں آ گئے اور انہوں نے کہا واقعی آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، میں تو اس سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی باتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ آسمانی خبروں کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی نازل ہوتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔